حضرت شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم پیغمبروں میں سے ایک تھے۔ انہیں اللہ نے قوم مدین اور اصحاب ایکا کی طرف ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ قرآن مجید میں آپ کا ذکر کئی مقامات پر آتا ہے، خاص طور پر سورہ الاعراف، سورہ ہود، سورہ الشعراء اور سورہ العنکبوت میں۔ آپ کو خطیب الانبیاء بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ انتہائی فصیح اور بلیغ انداز میں اپنی قوم کو نصیحت فرماتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا تعلق مدین کے علاقے سے تھا، جو عرب کے جنوبی حصوں میں واقع تھا۔ یہ علاقہ تجارت کا مرکز تھا، جہاں لوگ دور دور سے کاروان لے کر آتے اور مال کی خرید و فروخت کرتے تھے۔ قوم مدین تجارت میں مشغول رہتی تھی، لیکن ان کی سب سے بڑی برائی یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے، لوگوں کو دھوکہ دیتے اور زمین میں فساد پھیلاتے تھے۔ انہوں نے شرک بھی اختیار کر لیا تھا اور اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کی پرستش کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دی۔ آپ نے فرمایا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ساتھ ہی آپ نے انہیں انصاف اور ایمانداری کی تعلیم دی۔ آپ نے خاص طور پر اس بات پر زور دیا کہ ناپ تول پورا کرو، لوگوں کا حق نہ مارو اور زمین میں فساد نہ کرو۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ لیکن قوم نے آپ کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے کہا کہ کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے طریقوں کو چھوڑ دیں اور اپنے مال میں اپنی مرضی نہ کریں؟ انہوں نے آپ کو کمزور اور جھوٹا قرار دیا۔ کچھ لوگوں نے تو یہ تک دھمکی دی کہ اگر آپ اور آپ پر ایمان لانے والے باز نہ آئے تو انہیں شہر سے نکال دیا جائے گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے صبر اور حکمت کے ساتھ دعوت کا سلسلہ جاری رکھا۔ آپ نے انہیں یاد دلایا کہ تم سے پہلے بھی قومیں اپنے انبیاء کو جھٹلا چکی ہیں اور پھر ان پر عذاب آیا۔ آپ نے کہا کہ میں تم پر کوئی نگہبان نہیں، میرا کام صرف پیغام پہنچانا ہے۔ آپ نے اپنی قوم کو ڈرایا کہ اگر تم نے نافرمانی جاری رکھی تو اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ ایک مشہور واقعہ جو حضرت شعیب علیہ السلام کی زندگی سے منسوب ہے، وہ ان کی مسلسل نصیحت اور قوم کی ضد کا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب قوم نے سراسر انکار اور تکبر اختیار کیا تو اللہ نے ان پر سخت قحط اور گرمی مسلط کر دی۔ شدید گرمی کی وجہ سے لوگ پریشان ہو گئے۔ پھر ایک دن آسمان پر بادل چھا گئے۔ لوگ خوش ہوئے اور سوچا کہ اب بارش ہوگی اور راحت ملے گی۔ وہ سب اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے، مگر وہ بادل رحمت کا نہیں بلکہ عذاب کا تھا۔ اچانک سخت بجلی چمکی، زوردار دھماکہ ہوا اور زمین ہلا دی گئی۔ اسے یوم الذلہ یعنی سائے والے دن کا عذاب کہا جاتا ہے۔ قوم پر زلزلہ اور بجلی کا عذاب آیا اور وہ سب ہلاک ہو گئے۔ قرآن میں بیان ہے کہ ایک سخت چیخ نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں الٹے منہ گر کر رہ گئے، گویا کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور جو لوگ ایمان لائے تھے، اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے بچا لیا۔ اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب قومیں ناانصافی، دھوکہ اور شرک میں مبتلا ہو کر انبیاء کی تکذیب کرتی ہیں تو پھر اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو صرف عبادت ہی کی دعوت نہیں دی، بلکہ معاشرتی انصاف، تجارتی ایمانداری اور اخلاقی پاکیزگی کا درس دیا۔ ان کی زندگی سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دعوت کا کام صبر، حکمت اور استقامت کا مطالبہ کرتا ہے۔ آپ نے انتہائی مخالفت کے باوجود کبھی ہمت نہ ہاری۔ آپ نے ہر موقع پر اللہ پر بھروسہ رکھا۔ آخر کر فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے۔ جو لوگ حق کو قبول کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں، اور جو تکبر اور نافرمانی پر اٹل رہتے ہیں وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی زندگی کا ایک اور بہت مشہور اور دلچسپ واقعہ ان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تعلق ہے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب حضرت موسیٰ مصر سے ہجرت کر کے مدین کے علاقے میں پہنچے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے غلطی سے ایک قبطی کو مکہ مارا اور وہ مر گیا تو فرعون نے انہیں قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اس سازش کا پتہ چلا تو وہ رات کے اندھیرے میں مصر سے نکل گئے اور سفر کرتے کرتے مدین کے علاقے تک پہنچ گئے۔ سفر سے تھکے ہوئے، بھوکے اور پریشان موسیٰ علیہ السلام ایک کنواں کے پاس پہنچے، جہاں لوگ اپنے ریور کو پانی پلا رہے تھے۔ وہاں دو عورتیں بھی اپنے جانوروں کے ساتھ کھڑی تھیں، مگر وہ مردوں کے ہجوم کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ پا رہی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس وقت تک پانی نہیں بھر سکتے جب تک یہ چرواہے اپنے جانور ہٹا نہ لیں، اور ہمارا باپ بہت بزرگ ہے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کی شفقت اور غیرت کا اظہار ہوتا ہے۔
उन्होंने फौरन उनकी मदद की, कुआं से पानी निकाला और उनके जानवरों को पिला दिया। फिर वो एक दरख्त के साए में जाकर बैठ गए और अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, जो भी भलाई तू मेरी तरफ नाजिल करे मैं उसका मोहताज हूँ। ये दुआ उनकी बेबसी और अल्लाह पर तवक्कुल का इजहार थी। कुछ देर बाद उन दो औरतों में से एक शर्मो हया के साथ मूसा अलैहिस्सलाम के पास आईं और कहा कि मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि आपको उस मदद का अजर दें जो आपने हमारे लिए की। मूसा अलैहिस्सलाम उनके साथ गए। रिवायत के मुताबिक वो बुजुर्ग शख्स हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम थे। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना सारा वाक़या सुनाया तो शुएब अलैहिस्सलाम ने तसल्ली दी और फरमाया कि अब तुम जालिम कौम से बचकर आ गए हो। इसके बाद उनकी बेटियों में से एक ने अपने वालिद से कहा कि इन्हें मुलाजिम रख लीजिए, क्योंकि ये क़ुव्वत और अमानत दोनों में बेहतरीन है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को पेशकश की कि अगर तुम मेरी एक बेटी से निकाह कर लो तो 8 साल तक मेरे पास काम करो, और अगर 10 साल पूरे कर दो तो ये तुम्हारी तरफ से एहसान होगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने यह शर्त कबूल कर ली और इस तरह उनका निकाह हो गया। ये वाक़या कई पहलुओं से सबक आमोज है। पहला सबक ये कि अल्लाह अपने बंदों को सख्तियों के बाद आसानी देता है। मूसा अलैहिस्सलाम घर से बेघर थे, तन्हा और बेसहारा थे, मगर अल्लाह ने उनके लिए रहने का इंतज़ाम भी किया और शरीके हयात भी अता फरमाई। दूसरा सबक ये कि नेक ख़ानदान और नेक रिश्ता इंसान की ज़िंदगी में बरकत का ज़रिया होता है। तीसरा सबक ये कि काम करना और मेहनत करना अंबिया का तरीक़ा है। मूसा अलैहिस्सलाम में भी सालों तक चरवाही की और अपनी जिम्मेदारी पूरी की। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का ये रवैया भी काबिल गौर है कि उन्होंने एक अजनबी मुसाफिर को पनाह दी, उसकी बात सुनी, उस पर भरोसा किया और अपनी बेटी का निकाह उससे कर दिया जब उन्हें उसकी अमानत और क़ुव्वत पर यकीन हो गया। इससे मालूम होता है कि दीन में किरदार और ईमानदारी नस्ब से ज़्यादा अहमियत रखते हैं। इस वाक़या के बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल पूरे किए और फिर अपनी अहलिया को लेकर वापस मिस्र की तरफ रवाना हुए, जहां बाद में अल्लाह ने उन्हें नबूवत से सरफराज फरमाया। इस तरह हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का घराना मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के एक अहम मोड़ पर रहनुमा और सहारा बना। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक और अहम और गहरा वाक़या वो है जब उनकी कौम ने सिर्फ़ इनकार ही नहीं किया बल्कि उन्हें और ईमान लाने वालों को शहर से निकाल देने की धमकी भी दी। ये वाक़या उनकी दावत के आखिरी मराहिल में पेश आया जब कौम मदियन अपनी ज़िद, तकब्बुर और माली बदउनवानी पर पुरज़ोर अंदाज में कायम थी। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम मुद्दत से अपनी कौम को तौहीद की दावत दे रहे थे। आप उन्हें समझाते कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, नाप तोल पूरा करो, लोगों का हक ना मारो और ज़मीन में फसाद ना फैलाओ। मगर कौम के सरदारों को ये बात नागवार गुजरती थी। उनका कारोबार धोखे और कमी पर चलता था। अगर लोग ईमानदारी इख्तियार कर लेते तो उनका नफ़ा कम हो जाता। इसीलिए उन्होंने दीन की मुखालफत असल में अपने माली मुफाद की हिफाजत के लिए की। कौम के मुतकब्बिर सरदारों ने एक दिन ऐलान किया कि ऐ शुएब, हम तुम्हें और तुम पर ईमान लाने वालों को अपनी बस्ती से निकाल देंगे या तुम्हें हमारे मजहब में वापस आना होगा। ये सिर्फ लफ्जी धमकी नहीं थी बल्कि समाजी बॉयकॉट और तशद्दुद की तरफ इशारा था। उनका ख्याल था कि जब रहने की जगह, रिज़्क़ और तिजारत के जरिए बंद कर दिए जाएंगे तो मोमिन लोग मजबूर होकर अपना अकीदा छोड़ देंगे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने इंतहाई हिम्मत और यकीन के साथ जवाब दिया। आपने फरमाया कि क्या हम तुम्हारे मजहब में वापस आ जाएं जबकि अल्लाह ने हमें उससे नजात दी है? ये मुमकिन नहीं कि हम अल्लाह पर झूठ बांधकर तुम्हारे शिर्क में वापस आ जाएं। हमारा भरोसा सिर्फ अल्लाह पर है। अगर अल्लाह चाहे तो वो हमारे और तुम्हारे दरमियान सच का फैसला कर देगा। यहाँ से एक नया मरहला शुरू होता है। ईमान लाने वाले लोग भी आजमाइश में आ गए। कुछ लोग कमज़ोर थे, उन्हें अपने घर, कारोबार और रिश्तेदारों की फिक्र थी, मगर शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें तसल्ली दी कि अल्लाह अपने मोमिन बंदों को ज़ाया नहीं करता। अगर तुम सब्र करो और इस्तिकामत दिखाओ तो कामयाबी तुम्हारी होगी। रिवायत में आता है कि इस दौर में कौम पर माली तंगी और कहत भी आया। ये अल्लाह की तरफ से तनबीह थी, लेकिन बजाय इसके कि वो अपनी गलती का एतराफ़ करते, उन्होंने इल्ज़ाम शुएब अलैहिस्सलाम पर लगा दिया कि तुम्हारी बद्दुआ और तुम्हारी वजह से हम मुसीबत में गिर गए हैं। ये हर दौर का तरीक़ा रहा है कि जब हक़ का पैगाम आता है तो लोग अपनी खराबी का इल्ज़ाम पैगंबर पर रख देते हैं। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने फिर भी उन्हें आखिरी बार समझाया
کہ اگر تم توبہ کر لو، اپنے مالی معاملات ٹھیک کر لو اور اللہ کی طرف رجوع کر لو تو وہ تمہیں مزید قوت اور برکت عطا کرے گا۔ مگر قوم نے کہا کہ ہمیں تمہاری باتوں سے کوئی لگاؤ نہیں، اور اگر تم کمزور قبیلے سے تعلق نہ رکھتے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیتے۔ یہ جملہ ان کی حد سے بڑھ چکی دشمنی کا ثبوت تھا۔ اب فیصلہ اللہ کے حوالے ہو چکا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے اور مومنوں کے لیے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس دعا میں انتقام نہیں تھا بلکہ انصاف کی درخواست تھی۔ پھر وہ وقت آیا جب اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ پہلے سخت گرمی نے انہیں بے قرار کیا، پھر جب وہ بادل کے سائے میں جمع ہوئے تو اچانک سخت دھماکہ اور زلزلہ آیا۔ ان کی بستی ہل کر رہ گئی، لوگ اپنے گھروں میں منہ کے بل گر گئے۔ جنہوں نے دھمکی دی تھی کہ ہم تمہیں نکال دیں گے، وہ خود ہمیشہ کے لیے مٹا دیے گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ایمان والے لوگ اللہ کی رحمت سے محفوظ رہے۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ قوم جو کل تک طاقت اور مال پر فخر کرتی تھی، آج ایک عبرت کا نشان بن چکی تھی۔ شعیب علیہ السلام نے دکھ کے ساتھ کہا کہ میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچایا اور تمہاری خیر خواہی کی، پھر میں کافروں پر کیسے افسوس کروں؟ اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب حق اور باطل آمنے سامنے آتے ہیں تو آزمائش ضرور آتی ہے۔ ایمان والوں کو کبھی کبھی ہجرت، سماجی دباؤ اور مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں انہیں آخر کار کامیابی ملتی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی زندگی کا یہ واقعہ صبر، استقامت اور توکل کی روشن مثال ہے، اور یہ بھی دکھاتا ہے کہ مالی بدعنوانی اور ناانصافی کسی قوم کو آخر کار تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔